اگر کوئی آدمی ان سوال کو نہ جانے, no need to explain, no need to get the knowledge, and like that question, اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں جانا کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے, یا اگر کوئی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ محمد کو آگے پیچھے کی خبر تھی کہ نہیں تھی, یا کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھئی محمد کو نبوت کب دی گئی, تو مرنے کے بعد اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے پابندی سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ, نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ. اگر اس نے کسی کی برائی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا. اگر کسی کی بہو بیٹی پر ناپاک نگاہیں ڈالی ہوں گی تو اللہ وہ سوال کرے گا. لیکن میرے بھائیو, وہ جو سوال تھا, آپ سوال کا پہلو دیکھیے, وہ سوال اس لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ اس دیش کے مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے. یہ مسجد والا سوال کرے گا اس مسجد والے سے, وہ مسجد والا الٹا سیدھا جواب دے گا اس کو, بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی, دنگے ہو جائیں گے, دونوں مسجدیں والے الگ الگ ہو جائیں گے. یہ کفر کا فتویٰ لگا دے گا اس پر, وہ شرک کا فتویٰ لگا دے گا اس پر. وہ اس کو کہے گا کہ ہاتھ مت ملانا, یہ کہے گا کہ تم اس کے قریب مت جانا. دونوں ہیں مسلمان لیکن ایک دوسرے کے بظاہر کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے, باغی بن گئے. ہمارے نبی کا فرمان ہے المسلم کجسد واحد, کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے, پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو, اگر کوئی ایک مسلمان بیمار پڑے تو فوراً دوسرے مسلمان کو تڑپ ہونی چاہیے. اگر ایک محلے والے کو کوئی دقت ہو, اگر ان کے اوپر ناجائز طور پر کیس ہو جائے, ناجائز طور پر اس کے اوپر مقدمہ چل جائے, تو دوسرے محلے والے کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی ہمت اور اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن نہیں, یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہو گیا. ملک ہندوستان کے اندر یہی کوشش اور یہی سازشیں رچی گئی تھی ایک زمانے کے اندر. بریلوی اور لکھنؤ اور دیوبند اور مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے اس قوم کو بانٹ دیا کہ تم یہ مسلم ہو, تم فلاں مسلم ہو, تم دیوبندی ہو, تم بریلوی ہو, تم اہل حدیث ہو. بانٹ دیا لوگوں کو, الگ الگ مکتب فکر میں بانٹ دیا ہے. ایک 1.5 انچ کی مسجد بنوا دی اور یہ کہہ دیا کہ تمہاری مسجد میں وہ نہ جائے اور اس کی مسجد میں تم مت چلے جانا. اگر تم نے سلام کا جواب دے دیا تو تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے, نکاح فاسق ہو جائیں گے, اور تمہارے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کی میرے بھائیوں ایک سازش چلی. اس ملک ہندوستان کے اندر 25 سے 30 کروڑ آبادی کن کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی. لیکن آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال 65 نوجوانوں کو گائے کے نام پر مارا گیا. ہم نے کیا اکھاڑ لیا کسی کا؟ ہماری مسجد بابری مسجد کن کی مسجد تھی؟ دیوبندی کی. کن کی مسجد تھی؟ بریلوی کی. کن کی مسجد تھی؟ اہل حدیث کی. نہیں, اس کو بابر بادشاہ کے زمانے میں اس کو تیار کیا گیا تھا. لیکن وہ مسجد چلے گئی مشرکوں کے ہاتھ میں, چلے گیا کافروں کے ہاتھ میں. وہ مسجد توڑی جا رہی ہے, اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن ہم کیس نہیں جیت پائے. کیوں؟ مسجد کے دعوے دار 3 لوگ ہو گئے, وقف سنی بورڈ کے لوگ الگ ہو گئے, پرسنل لا الگ ہو گئے, اور شیعہ وقف بورڈ الگ الگ ہو گئے. اگر تینوں مل کر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی کمیونٹی مل کر اگر ایک ساتھ اگر اس کیس کو بہت پہلے سے فالو کرتے, اگر جنتر منتر پر بیٹھ کر ہم پروٹیسٹ کرتے تو ہماری مسجد کو کوئی مائے کا لال چھین نہیں سکتا تھا. لیکن مسجدیں چھینی گئی. کشمیر کی وادی کے اندر 7 سال کی معصوم بیٹی آصفہ کی عزت کو لوٹا گیا تھا.
بتاؤ اس بچی کا تعلق کون سے مکتب فکر سے تھا؟ قوم کو بانٹنے والے غداروں، قوم کو لٹانے والے، قوم کی یکتا کو توڑنے والے، من گھڑت مصنوعی کرسی پر بیٹھنے والے پیر اور ملا اور شیخوں، بتاؤ جواب دو۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر، مسلمان اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارا جب اللہ ایک ہے، ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، تو ہم الگ الگ مکتب فکر بنا کر الگ الگ ہم کیوں بٹ گئے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم الگ رہیں گے، ہم الگ رہ کر کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ CAA بنایا جا چکا ہے، NPR NRC تیار کیا جا چکا ہے، آپ کے لیے قبر کھودنے کے لیے آپ کو اس قبر کے اندر ڈال کر مٹی ڈالی جائے گی، آپ کو دن دہاڑے آپ کی ہتیا کی جائے گی، آپ کو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا جائے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ کیا ہم نے؟ الگ سے ہر مکتب فکر کہاں گھس گئے؟ ابھی ہے کوئی مکتب فکر، کوئی مسلم بڑی تنظیم میدان میں؟ کوئی نہیں، سب بل میں گھسے ہوئے ہیں۔ اگر میدان میں کوئی ہے CAA کے خلاف، NRC کے خلاف، تو سماج کی صرف مائیں ہیں، سماج کی صرف بہنیں ہیں، سماج کی صرف عورتیں۔ کہاں گئے وہ اقتدار پانے والے؟ کہاں گئے وہ لیڈران جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے؟ بل کے اندر گھس گئے، ایسے غائب ہو گئے میدان سے، ایسے غائب ہو گئے پروٹیسٹ کے میدان سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا۔ آج یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ قوم لٹ رہی، اس قوم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو چپ چاپ تماشائی بنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہو کر اس دیش کی آن بان شان کو بچانا ہوگا، اس دیش کے سموِدھان کو بچانا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا عبداللہ ہم الگ الگ رہ کر ظالم کا مقابلہ کریں گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ یاد رکھو، تاریخ اندلس، تاریخ اسپین آپ کے سامنے ہے۔ اسپین میں کیا ہوا تھا؟ ملک اسپین 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت تھی۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر قرآن کی تعلیم نہ ہوتی ہو۔ مسجد ایسی ہر گلی کے اندر تھی جہاں کی اذان کی آواز ہر گھر کے اندر پہنچتی تھی۔ صبح سویرے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی تھی، ہر گھر کے اندر نمازی تھے، ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے تھے۔ لیکن وہاں پر وہی ہوا تھا جو آج ملک ہندوستان کے اندر ہو رہا۔ تم دیوبندی، تم بریلوی، تم جماعت اسلامی، تم اہل حدیث ہو، ہم تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم تمہارے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تمہارا سسٹم الگ ہے، اس لیے کہ تمہارا مکتب فکر الگ ہے۔ یہی گناہ کیا تھا اسپین والوں نے، جہاں 800 سال تک حکومت تھی کن کی؟ داڑھی والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کی۔ میرے بھائیوں، ملک اندلس کے اندر، اسپین کے اندر سب سے بڑی مسجد دنیا کی کون سی؟ مسجد قرطبہ، جہاں کی مسجد منبر پر بیٹھ کر امام قرطبی نے قرطبی کو لکھا تھا، تفسیر کی کتاب کو لکھا تھا، لیکن آج اس منبر پر چرچ بنا دیا گیا، مورتی رکھی گئی، اسٹیچو رکھی گئی۔ کیوں؟ نماز پڑھنے والے تھے ضرور، لیکن جیسے آج ہم اس دیش کے اندر لڑ رہے ہیں، جیسے آج ہم الگ الگ مکتب فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی اسپین کے مسلمان الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے تھے، الگ الگ حصوں میں بٹ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، تاتاری کو۔ وہ تاتاری جو اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینارہ تیار کرتا تھا، اس نے اندلس کے اندر نام و نشان کلمہ پڑھنے والوں کا مٹا